فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت بھاری، فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی موٹی لمبی، سرخ لکیریں، آنکھ کے اندر سرخ لکیریں، اکحل اہدب احور، یہ سارے میرے نبی کی آنکھ کی صفت ہے۔ حسین آنکھ، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، اندر میں سرخ لکیریں، اور یہ پلکیں جو عورتیں مصنوعی لگاتی میرے رب نے قدرتی میرے نبی کی لمبی بنائی تھی۔ لمبی آنکھ، لمبی پلکیں، ازج، یہ بھویں بڑی خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہے، فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار۔ کیا کلمات ہیں، فی عینیہ دعج، فی عنقہ سطع، فی صوتہ سحل، فی لحیتہ کثافہ، لم تعبہ تھجلہ، لم تزری بہ سعلہ، ایسے موٹے نہیں کہ پیٹ ادھر اور آپ ادھر، ایسے گنجے نہیں کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے۔ اطول من المربوع و اقصر من المشذب، نہ اتنے لمبے کہ بدصورت ہو جائیں، نہ اتنے چھوٹے کہ بے روب ہو جائیں۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ واسع الجبین، ماتھا کھلا، ازہر اللون، رنگ کلیوں جیسا، پھول جیسا نہیں، پھول میں چمک گھٹ جاتی ہے، کلی میں چمک پوری ہوتی ہے، پھول میں کم ہو جاتی ہے، تو فرمایا کلیوں جیسا رنگ، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، کان کی لو تک بال، نیم نہ بالکل ایسے گندے ہوئے افریقیوں کی طرح، نہ لمبے اور کھلے، بلکہ پانی کی موجوں کی طرح، ہلکی ہلکی موجوں کی طرح، نیم گھنگریالے بال، کبھی مانگ نکالتے، کبھی سیدھی کنگھی فرماتے، جب کبھی مانگ نکلتی، سر سے ٹوپی ہٹتی یا پگڑی ہٹتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ ہاں، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ اندر پچکے ہوئے نہ باہر چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے، ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی چوڑا منہ، اشنب، دانت ایسے ایک گول دائرے میں لگے ہوئے، نہ کوئی چڑھا ہوا نہ پیچھے ہٹا ہوا نہ اوپر چڑھا ہوا، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، برابر، مفلج، 4 دانتوں میں خلا جس میں روشنی نظر آتی تھی، نور نظر آتا تھا، براق الثنایا، اتنے سفید دانت کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا۔ داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے، یا 20، ایک صحابی نے کہا 20، ایک نے کہا 14، ان کو آپ نے مہندی لگائی۔ بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، عریض الصدر، کھلا ہوا سینہ، طویل الزندین، لمبے بازو، سائل الاطراف، انگلیاں بالکل سیدھی، یہ آپ میری انگلی دیکھو، یہ تھوڑی سی ٹیڑھی آپ کو نظر آ رہی ہے، میرے حبیب کی انگلیاں ایسے پینسل کی طرح سیدھی، رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ، جو شجاعت کی نشانی، دلیری کی نشانی، سخاوت کی نشانی، تو نہ وہ ایک پٹھان بخیل ہی ہوتا ہے، بھائی پٹھان معاف کرنا، سارے پٹھان بخیل نہیں ہوتے، کوئی سخی بھی ہوتا ہے، وہ اپنی ہتھیلی دیکھنے لگے، اور ہے بھی پٹھان، آگے مصیبت ہی ہے۔ شفن الکفین والقدمین، یہاں ہتھیلیوں کے اوپر یہاں گوشت تھا، یہ وینز نظر نہیں آتی تھی، اور پاؤں کے اوپر بھی۔ خمسان الاخمسین، یہ جگہ گہری تھی جو چلنے میں مدد دیتی، فلیٹ ہو تو آدمی چلتے چلتے خود بیمار ہو جاتا، پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے، تو یہ جگہ
گہری تھی. مسیح القدمین، آپ کے پاؤں اتنے نازک نفیس تھے کہ اوپر جب پانی پڑتا تھا وضو کا تو یوں نیچے چلا جاتا جیسے تیل لگے ہوئے جسم پہ پانی پڑے نا تو یوں تیزی سے جاتا ہے. ایسے میرے محبوب کے پاؤں تھے کہ تیزی سے پانی نیچے چلا جاتا تھا. دقیق المسربہ اشعر الذراعین، آپ کے جسم پہ بال نہیں تھے. دقیق المسربہ، چھاتیوں کے یہ چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک لائن تھی اس طرح جو آ کر ناف کے اوپر ختم ہو جاتی تھی. تھوڑے تھوڑے بال کلائیوں پر تھے جیسے یہ نظر آ رہے ہیں. زیادہ میرے گھنے نہیں ہیں، کئی لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ کے بالکل معمولی بال تھے یہ معمولی. وَأَعَالِيَ الصَّدْرِ، تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے یہاں پر تھے یہاں پر. انور المتجرد، جب کبھی کپڑا جسم سے کہیں سے ہٹ جاتا، کندھے سے ہٹ جاتا، کیونکہ آپ کرتا بھی پہنتے تھے اور کبھی چادر ہی پہن لیتے تھے، اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر، تو چادر تو ایسے کور نہیں کرتی، کبھی کندھا ننگا ہو گیا، کبھی کلائی ننگی ہو گئی، کبھی پیٹ سے کپڑا ہٹا تو یوں لگتا تھا جیسے سورج نکل آیا، چمکتا ہوا جسم مبارک، چمکتا ہوا. سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. ایک صحابی سامنے آئے، پیٹ بڑا تھا تو آپ نے ان کے پیٹ پہ انگلی رکھی کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، اور عورت موٹی ہو تو مصیبت آ گئی. ثبت القصد، آپ کا سیدھا بدن تھا، سیدھا، کہیں ایسے نہیں تھے. ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ بیٹھ کے ایسے ہو گئے، کندھے آگے ہو گئے. اب میں یوں کرتا ہوں تھوڑی دیر تھک کے پھر یوں کر دیتا ہوں، لیکن میرے حبیب سیدھے تھے، ایسے بالکل سیدھا بدن تھا، سیدھا. یمشی تکفیا، آپ جب چلتے تھے تو بڑی عاجزی سے چلتے تھے، اکڑ کے نہیں چلتے تھے، بڑے ہولے سے زمین پہ پاؤں رکھتے تھے. اور پہلی کتابوں میں آیا ہے ایسا نبی بھیج رہا ہوں تواضع والا، عاجزی والا، کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ. کل کائنات کا سردار بناؤں گا، جنت کی چابی دوں گا، اپنا جھنڈا دوں گا، مقام محمود دوں گا، وسیلہ جنت الفردوس کا عالی مقام دوں گا، شفاعت کا حق دوں گا. اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہ ہو، اس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے، اس کی امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی اور امت جا نہ سکے. ہے ساتوں آسمان سکیڑ دوں گا، عرش کے دروازے کھول دوں گا اور اپنا آپ دکھا دوں گا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. لیکن جو اتنے بڑے مقام والا میرا حبیب ہوگا وہ چلے گا کیسے؟ وہ چلے گا کیسے؟ وہ اتنی عاجزی سے چلے گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے، خشک پتوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے. وہ اتنا عاجز ہوگا.